السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیام لطیف نظم نمبر 6 جماعت نحم آج ہم پڑھیں گے، اور یہ ایک مناجات ہے۔ مناجات ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے۔ تو پہلا شعر ہے جی، بے اعتدالیوں سے۔ بے اعتدالی کیا ہوتی ہے؟ اعتدال بیلنس کو کہا جاتا ہے۔ بے اعتدالی یعنی کہ امبیلنس ہو جانا، یعنی حد سے گزر جانا، یعنی بہت زیادہ گناہ کرنا۔ بے اعتدالیوں سے نحیف و نزار ہے۔ نحیف کا مطلب کمزور، نزار کا مطلب پریشان۔ خود سر ہیں یعنی ضدی ہیں، اور چارہ گری کے شکار ہیں۔ چارہ گری علاج کو بولتے ہیں، شکار ہیں یعنی کہ علاج کے لائق ہیں۔ تو در حقیقت اس شعر کے اندر شاعر نے انسان کی حالت کو سادہ مگر گہرے انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے کمزور ہو گیا۔ بے اعتدالیوں سے مراد وہ کام ہیں جو حد سے زیادہ یا حد سے کم کیے جائیں۔ جب انسان کھانے پینے، جذبات یا سوچ میں توازن کھو دیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جسمانی اور روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ نعیف و نزار کا مطلب ہے بہت کمزور اور لاغر۔ شاعر کا مقصد یہاں صرف جسمانی کمزوری دکھانا نہیں بلکہ روحانی کمزوری بھی ہے۔ یعنی انسان کے ارادے کمزور ہو گئے ہیں، دل میں حوصلہ نہیں رہا، اور وہ زندگی کے فیصلوں میں کمزور پڑ گیا۔ پھر شاعر یہ کہتا ہے کہ انسان خود سر بھی ہے، یعنی ضدی اور ہٹ دھرم ہے۔ اسے پتہ ہے کہ وہ غلط اور بیمار ہے، لیکن پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ وہ علاج چاہتا ہے مگر اپنی انا اور ضد کے باعث اس علاج کو قبول نہیں کرتا۔ تو شاعر نے اس شعر میں آج کے انسان کی تصویر کھینچی ہے جو خود اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ شعر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں توازن نہ رکھیں اور ضد چھوڑ کر اپنی اصلاح نہ کریں تو نہ ہمارا جسم ٹھیک رہے گا اور نہ ہی ہماری روح ٹھیک رہے گی۔ بے اعتدالیاں ہوں یعنی اگر حد سے انسان گزر جائے تو کیا چارہ گر کرے کہ کوئی انسان اگر حد میں ہی نہ رہے، بیلنس میں نہ رہے، تو پھر ڈاکٹر یعنی علاج کرنے والا کیا کرے؟ تو یہاں پر جو چارہ گر ہے، یہاں پر علاج کرنے والا، تو یہ دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اس سے لٹرل میننگ بھی مراد دیے جا سکتے ہیں، اور اس سے مراد درویش کو بھی مراد دیا جا سکتا ہے۔ پرہیز ہی نہ ہو کہ اگر احتیاط ہی نہ ہو یعنی تقوی ہی نہ ہو۔ پرہیز کا لفظ جو ہے وہ تقوی کے لیے استعارہ ہے۔ پرہیز ہی نہ ہو تو دوا کیا اثر کرے؟ یعنی دوا کا لفظ جو ہے یہ نصیحت کے لیے ایک استعارہ ہے۔ تو شاعر یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر انسان خود اپنی اصلاح نہ کرنا چاہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو اس شعر میں شاعر نے ایک سادہ مگر گہرا سبق دیا کہ انسان خود ہی بے اعتدالیوں میں مبتلا ہو اور اپنی زندگی میں توازن نہ رکھے تو پھر کوئی بھی اسے درست نہیں کر سکتا، چاہے وہ معالج ہو، کوئی نصیحت کرنے والا ہو، اس کی کوشش بے فائدہ رہتی ہے۔ یہ بات صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی زندگی پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جیسے بیمار شخص کو دوا کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی انسان کی اصلاح کے لیے نصیحت کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف باتیں سنے مگر اس پر عمل نہ کرے تو اصلاح ممکن نہیں ہے۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان خود اپنی اصلاح کا ارادہ نہیں کرتا تب تک نہ نصیحت کام آتی ہے نہ ہدایت۔ یہاں پرہیز کا مطلب ہے احتیاط اور خود پر قابو رکھنا، جبکہ دوا علم، ہدایت اور دین کی باتوں کی علامت ہے۔ تو یہ شعر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی تب ہی آتی ہے جب ہم خود بدلنے کا فیصلہ کریں۔ صرف باتیں سننے یا دوسروں پر انحصار کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد شاعر یہ کہتا ہے کہ چارہ سازوں میں بیٹھنا سیکھو، پھر نہ ہوگا کوئی آزار۔ چارہ ساز علاج کرنے والے، تو یہ استعارہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں بیٹھنا سیکھو، پھر نہ ہوگا کوئی آزار، یعنی پھر کوئی دکھ یا پریشانی نہیں ہوگی۔ راس آئے گا ان کا قرب تمہیں، یعنی اچھا لگے گا، راس آئے گا اچھا لگے گا۔ راس آئے گا ان کا قرب تمہیں جو بدلتے ہیں فطرت بیمار۔ فطرت بیمار یعنی کہ جو روحانی بیماریوں کو بدل دیتے ہیں۔ تو در حقیقت اس شعر میں شاعر جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ تو یہ شعر ایک اہم نصیحت اور عملی مشورہ ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیک، دانا اور ہمدرد لوگوں کے قریب رہنا چاہیے۔ ایسے لوگ چارہ ساز کہلاتے ہیں، یعنی جو دوسروں کے دکھ درد کا علاج کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کے دل و دماغ کو درست راستے پر لا سکتے ہیں۔ فطرت بیمار سے مراد وہ انسان ہے جو گناہوں، برے کاموں یا غلط سوچ کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو، اس کی روح بیمار ہو چکی ہے اور اسے سچائی یا بھلائی کی پہچان نہ رہی ہو۔ تو ایسے شخص کے لیے نیک لوگوں کی صحبت دوا کی طرح۔ شاعری کہتا ہے کہ اگر تم ایسے لوگوں کے قریب رہو گے تو ان کی باتیں، ان کا اخلاق، ان کی روشنی تم پر بھی اثر ڈالے گی، تمہارا دل صاف ہو جائے گا اور تمہاری سوچ بہتر ہو جائے گی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اچھی صحبت انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ جیسی صحبت ہوگی انسان بھی ویسا ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد شاعر یہ کہتا ہے کہ اور کوئی ہو چارہ ساز اگر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ساز، یعنی چارہ ساز کا لفظ وسیلے کے لیے، سہارے کے لیے استعارہ ہے۔ اور کوئی ہو چارہ ساز اگر، چارہ درد یعنی درد کا علاج بے معنی ہو جائے، بے اثر ہو جائے، یعنی کہ بے معنی ہو جائے۔ اور پھر اگلے مصرے میں شاعری کہتے ہیں کہ اس کو حاجت نہیں مسیحا کی، مسیحا یہاں پہ صنعت تلمی ہے علاج کرنے والے کے لیے، اس کو حاجت نہیں مسیحا کی جس پہ محبوب کی نظر ہو جائے۔ محبوب کا لفظ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے؟ استعارہ ہے۔ تو بڑا سمپل سا شعر ہے،
تو یہ شعر ایک اونچے درجے کی ایک اونچے روحانی درجے کی بات کرتا ہے. شاعری کہتا ہے کہ اگر دنیا کے سب علاج اور معالج بے اثر ہو جائیں تو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اصل شفا اس کو ملتی ہے جس پر محبوب یعنی اللہ تعالیٰ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم. چارہ سال سے مراد وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا علاج کرتے ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی. لیکن شاعری کہتا ہے کہ ان سب سے بڑھ کر اہم وہ نظر کرم ہے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول کی طرف سے. اگر یہ محبت اور رحمت کی نظر کسی پر پڑ جائے تو وہ بغیر دباؤ اور بغیر کسی مدد کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو شاعر نے یہاں پر مسیح کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماروں کو شفا دیتے تھے. لیکن یہاں پر شاعر نے مسیح کا لفظ جو ہے وہ علامتی طور پر ایک دنیاوی سہارے کے لیے استعمال کیا. شاعری کہتا ہے کہ جب محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ خود کسی پر مہربان ہو جائے تو پھر اس شخص کو کسی مسیحا کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ شعر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل شفا، سکون اور بھلائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت میں. اگر اللہ راضی ہو جائے تو پھر دنیا کی ہر تکلیف کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. پھر شاعر یہ کہتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری ہی ذات اول و آخر، اول و آخر صنعت تضاد ہے، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم. بڑا سمپل سا شعر ہے جس میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور انسان کی کمزوری کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا آغاز اور انجام ہے، وہ خود قائم ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، یعنی اللہ ازلی اور ہمیشہ قائم ہستی ہے. شاعر ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ انسان کمزور اور محتاج فطرت کا حامل ہے. ہماری ہر خواہش، دعا اور امید اللہ ہی کے سپرد ہے. جو کچھ ہم چاہتے ہیں یا جس چیز کی طلب رکھتے ہیں، اصل دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ شعر انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہمیں ہر وقت، نہ صرف ضرورت کے وقت بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا اور مددگار سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہی حقیقی مالک اور مہربان ہے. پھر شاعر یہ کہتا ہے کہ کم کریں، کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، توصیف تعریف کو بولتے ہیں، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی قدیم، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم، علیم مطلب علم رکھنے والا. والی کے شش جہات یعنی 6 سمتیں والی بادشاہ کو بولتے ہیں. تو ٹوٹل جو ڈائریکشن ہوتی ہیں وہ 6 ہوتی ہیں نا، اوپر، نیچے، لیفٹ، رائٹ اور فرنٹ اور بیک. تو 6 مطلب ابھی میں بیٹھا ہوں تو میرے فرنٹ پہ بھی ایک ڈائریکشن ہے، بیک پہ ایک ڈائریکشن ہے، لیفٹ پہ ہے، رائٹ پہ ہے، اپ سائڈ ہے، ڈاؤن سائڈ ہے. تو 6 ڈائریکشن بنتی ہیں. تو والی شش جہات یعنی کہ کنگ آف ایوری تھنگ، والی شش جہات، واحد ذات، رازق کے کائنات، رب رحیم. رازق کے کائنات یعنی کہ کائنات کو رزق دینے والا. تو اس کے اندر بھی شاعر نے اللہ تعالیٰ کی جو مختلف صفات ہیں ان کا ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، علم، حکمرانی اور رحمت کو آسان اور صاف انداز میں بیان کرتا ہے. شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایسے بیان کرتا ہے جیسے ایک سچا عقیدت مند سوچتا ہے اور محسوس کرتا ہے. پہلے مصرے میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ انسان جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے وہ مکمل نہیں ہو سکتی. اعلیٰ یعنی سب سے بلند اور علیم یعنی ہر چیز کو جاننے والا. تو یہ صفات اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو دکھاتی ہیں. انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا، بیان کر سکتا. اور شاعر کے مطابق اللہ ہر جگہ موجود ہے، چاہے اوپر ہو، نیچے ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، سب پر اسی کی حکومت ہے. رازق کی کائنات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام جانداروں کو رزق دیتا ہے، زمین اور آسمان میں سب کے لیے روزی فراہم کرتا ہے. رب رحیم کا مطلب ہے کہ اللہ نہ صرف پالنے والا ہے بلکہ بہت مہربان بھی ہے، وہ انسان کی غلطیوں کے باوجود اس پر رحم کرتا ہے. دوسرے مصرے میں شاعر اللہ اور انسان اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو واضح کرتا ہے. انسان کی ہر دعا، ہر خواہش اور ہر امید کا اصل مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دنیا کی ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہر ضرورت یا مسئلے سے نجات اللہ ہی سے ممکن ہے. آخر میں شاعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، علم اور قدرت کو پہچاننا اور اس پر بھروسہ رکھ کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو اپنائیں، اسی سے مدد طلب کریں اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیں. یہ شعر نہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے بلکہ انسان کے لیے رہنمائی اور زندگی گزارنے کا ایک اہم سبق بھی ہے. پھر شاعر یہ کہتا ہے کہ کامل ایمان کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا، زبان سے مانا، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد کا مرتبہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم. تو شاعر یہاں پر یہ کہتا ہے کہ ایمان کی تکمیل تب ہوتی ہے جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں. بڑا سمپل سا شعر ہے یہ. تو یہ شعر عقیدہ ختم نبوت اور عشق رسالت کو آسان اور واضح انداز میں بیان کرتا ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ جو شخص سچے دل اور زبان سے ایمان لاتا ہے اسے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پہچانے، کیونکہ پوری دنیا کی تخلیق کا اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کامل ایمان کا مطلب ہے ایسے ایمان جو صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے بھی سچا ہو، عمل کے ذریعے ظاہر ہو اور یقین سے بھرپور ہو. تو شاعر یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر دل اور عمل ساتھ نہ ہوں تو زبان کا اقرار کافی نہیں ہے. دوسرے مصرے میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا بنی، اس کے مرتبے کو جاننا بھی ایمان کا حصہ ہے.
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، ان کی محبت، اطاعت اور ان کے طریقے اپنانا ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ تو شاعر کا یہ شعر نہ صرف ایمان کا معیار بتاتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی واضح کرتا ہے، جہاں وہ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو ہی نہ بناتا۔ تو یہ شعر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، محبت اور اطاعت ہی ایمان کی بنیاد ہیں اور انسان کی روحانی زندگی میں ایک مرکزی مقام رکھتے ہیں۔ آخری شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، یعنی فوقیت اونچا مقام، اپنی ہستی کو جس نے پہچانا، جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک گردانا مطلب جانا، کہ جو اللہ تعالیٰ کو قادر حقیقی، حقیقت میں قدرت رکھنے والا، جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیتا ہے، وہی جو ہے اس کو دو فائدے ملتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کو پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کو دوسروں پر فوقیت ملتی ہے، اور دوسرا اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہستی کو پہچانتا ہے، اپنی ذات کو پہچانتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ من عرف نفسہ فعرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ شعر ہے۔ تو یہ شعر انسان کی اصل بلندی اور کمال کا راز آسان اور واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ شاعری کہتا ہے کہ دنیا میں وہی انسان بلند مقام حاصل کرتا ہے جو اپنی ذات اور اپنی اصل حقیقت کو پہچانتا ہے۔ یہاں اپنی ہستی کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی طاقت، دولت یا کامیابی کو دیکھے، بلکہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ محض ایک مخلوق ہے اور انسان کی طاقتیں محدود اور عطا شدہ ہیں اور وہ اپنے رب کا بندہ ہے۔ جب انسان یہ شعور پال لیتا ہے تو اس میں عاجزی، انکساری اور روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی اسے دوسروں پر حقیقی فضیلت ادا کرتی ہے بغیر کسی تکبر کے۔ دوسرا مصرع اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انسان کی یہ بلندی اس وقت ممکن ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور لا شریکیت کو تسلیم کرے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو یکتا، بے مثال اور سب کچھ کا مالک مانتا ہے، وہ اپنی ذات کی حقیقت کو بھی سمجھتا ہے۔ توحید کی معرفت انسان کو غرور سے پاک کرتی ہے اور اسے اپنے رب کے آگے جھکنے کا شعور دیتی ہے۔ تو شاعر کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان کی حقیقی بلندی دنیاوی کامیابیوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان سے۔ جو شخص خالق کی یکتائی اور لا شریکی کو جانتا ہے، وہ اپنی فانی ذات کو سمجھتا ہے اور معرفت و فہم کی بلندی پر پہنچتا ہے۔ تو اس شعر کے ذریعے شاعر ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ خدا کی سچی پہچان ہی انسان کی اصل پہچان ہے، اور یہی پہچان اسے دوسروں پر حقیقی فوقیت بھی ادا کرتی ہے۔ تو جناب اس کے ساتھ ہی ہمارا حصہ نظم جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے سبق میں ہم لوگ جو ہے وہ حصہ غزل جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس چینل کے اوپر انوائٹ کریں، اور اگر آپ ہماری لائیو کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو مکمل نوٹس بھی ملتے ہیں، آپ کے ہفتہ وار ٹیسٹ بھی دیے جاتے ہیں اور ایک بہترین انداز میں آپ کو ساری پریکٹس کروائی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ اکیڈمی کے نمبر پہ، یہ اکیڈمی کا نمبر ہے، ڈسکرپشن سے بھی آپ کو مل جائے گا، اس پہ رابطہ کر کے آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ باقی آپ اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں، جو پیرنٹس ہیں خاص طور پر اپنے سرکل کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو انٹروڈیوس کروائیں انگلش کیز اکیڈمی کے متعلق، بی دا ایمبیسڈر آف انگلش کیز اکیڈمی۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم لوگ جو ہے پہلی نظر سے اسٹارٹ کریں گے۔ اپنا رکھیے گا بہت بہت زیادہ خیال۔ آل دا بیسٹ، خدا حافظ۔